بہار پردیش کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ ہر سماج کا ان کا ایک نیتا ہے، اور اگر آپ اپنے نیتا کو بنائیں گے تو کوئی نیتا آسمان سے آنے والا نہیں ہے، کوئی نیتا زمین سے نکلنے والا نہیں ہے۔ آپ ہی کے درمیان سے آپ کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے۔ یقیناً میں آپ سے اس بات کا آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ 5 سال پہلے ہم تمام نے بڑی محنتیں کی، کاوشیں کی، قربانیاں دیں، اور ہم کو کامیابی ملی۔ 5 ودھائک ہمارے کامیاب ہوئے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ 4 اس میں سے غدار نکلے، اپنا ایمان اور اپنا ضمیر بیچ کر وہ سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والے غیور عوام کے پیٹھ پہ خنجر گھونپا۔ مگر وہ لوگ یہ بھول گئے کہ ہم ابھی بھی اپنا بیج بو رہے ہیں اس سرزمین پر، اور انشاءاللہ تعالی وہ بیج اس سے ایک نئی فصل تیار ہوگی، جو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ صرف اس آنے والے ویدھان سبھا کے چناؤ میں ہم دوبارہ اپنے ودھائک کو کامیاب کریں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین نے جو لیڈرشپ اور نیتا بنانے کا کام شروع کیا ہے وہ ہم کو کامیابی ہر مرحلے پر ملے گی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس انصاف یاترا کا حصہ آپ جو بنے ہیں، 4 دن کا ہمارا پروگرام ہے، سیمانچل کے مختلف ضلع میں ہم جا رہے ہیں، مختلف ویدھان سبھا میں جا کر ہم اپنی بات کو رکھ رہے ہیں، تاکہ آنے والے ویدھان سبھا کے چناؤ میں ہم پہلے سے زیادہ طاقت سے اس چناؤ میں مقابلہ کریں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میں ایک بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب کبھی بھی اویسی سیمانچل کو آتا ہے تو ایک ہمارے جو مخالف ہیں، جو نہیں چاہتے کہ سیمانچل سے انصاف ہو، جو نہیں چاہتے کہ سیمانچل کا نوجوان نیتا بن کر ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر انصاف کا مطالبہ کر سکے، جو یہ طاقتیں نہیں چاہتی کہ ہمیشہ ہماری ماں اور ہمارے بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو رہے، وہ ایک ہی الزام لگاتے ہیں کہ مجلس آئے گی تو ووٹ کٹیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور آپ اس سچائی کو جانتے بھی ہیں، کہ بی جے پی کئی مرتبہ کامیاب ہو گئی، اس کی کامیابی کے پیچھے کس کا رول رہا ہے؟ کون بی جے پی کو روک نہیں پا رہا؟ پارلیمنٹ کے چناؤ ہوئے، مجلس نے کتنے پارلیمنٹ کی سیٹ پر الیکشن لڑا؟ آخر کیسے تیسری مرتبہ نریندر موڈی اس دیش کے پردھان منتری بن گئے؟ جب میں اس سوال پوچھتا ہوں تو اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے پاتا ہے۔ چلیے، اب ہم نے اختر الایمان صاحب نے راجد کے ذمہ داروں کو، جناب لالو پرساد یادو کو 2 خط لکھ کر کہا کہ آئیے ہم آپ سے الائنس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا سخت اور تکلیف دہ بات اور فیصلہ ہم نے لیا تھا کہ جس پارٹی نے ہمارے 4 ودھائکوں ان بے ایمانوں کو خرید لیا، اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ آئیے بھاجپا کو روکتے ہیں۔ ایک نہیں 2 خط اختر الایمان صاحب نے لکھے۔ پھر ایک یہاں پر لیڈر اپوزیشن تیجسوی یادو کو بھی لیٹر لکھا، اور اختر الایمان نے لکھ کر کہا کہ ہم کو صرف 6 سیٹ دے دیجئے، اگر آپ کی حکومت بنتی ہے تو ہم کو منتری کا پوسٹ مت دیجئے، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ بی جے پی کو روکیے، فرقہ پرستی کو ختم کریے، اور سیمانچل کے انصاف کے لیے سمویدھان میں جو آرٹیکل ہے، اس آرٹیکل کے تحت سیمانچل میں ایک ڈیولپمنٹ کونسل بنائیے، تاکہ یہاں کی اس سرزمین پر بسنے والوں کو انصاف مل سکے۔ صرف یہی بات ایم آئی ایم پارٹی کی طرف سے جناب اختر الایمان نے لکھ دی ہے۔ اب یہ آپ کو دیکھنا ہے، یہ دنیا دیکھے گی کہ جو لوگ ہم پر جھوٹا الزام لگاتے تھے، اور جو لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ آخر کیا ضرورت تھی آپ کو خط لکھنے کی، تو میں ان کو کہنا چاہ رہا ہوں، جس میں ہمارے دوست بھی ہیں،
हमारे दुश्मन भी हैं, हमारे मुखालिफीन भी है। ये खत हमने ताकत की बुनियाद पर लिखा है, कमजोरी की बुनियाद पर नहीं लिखा है। और अगर कोई लोग हमारे खत लिखने को समझ रहे हैं कि आपने 5 सीट जीते थे, आज आपने खत क्यों लिखा? मेरे भाई, ताकत की बुनियाद पर सीमांचल की आवाम पर हमको पूरा यकीन है कि वो हमारे साथ थे और इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।